میرا دل بس لفظوں میں ترتیب چاہتا ہے، میرا دل بس لفظوں میں ترتیب چاہتا ہے، نام مولا کے ساتھ نام حبیب چاہتا ہے۔ مریض ہوں میں مرض شفاعت کے لیے، مریض ہوں میں مرض شفاعت کے لیے، نام محمد کو نام طبیب چاہتا ہے۔ مولا میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، گناہگار ہوں، گناہوں سے رہائی کے لیے نام محمد کو ورد کثیر چاہتا ہے، اور جس کے ہر لفظ میں آقا کی محبت مجھ میں ایسا عجیب چاہتا ہے۔ موت آئے تو افضال مدینے کی گلی ہو، موت آئے تو افضال مدینے کی گلی ہو، میرا دل بس ایسا نصیب چاہتا ہے، میرا دل ایسا نصیب چاہتا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، مدینہ کا قبرستان ہے، آپ کو وہاں پر قبرستان میں سوئے ہوئے علماء دیوبند بہت سارے ملیں، جنہوں نے کوششیں کر کے، کاوشیں کر کے، جدوجہد کے ساتھ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان نیشنل اسمبلی نے اس قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت اختیار کر دیا تھا۔ اس سے آگے چلے جائیے، یہ تحریر 1953 میں بھی چلی ہے، جس میں لاہور کی زمین پر، دھرتی پر 10,000 نوجوانوں نے، 10,000 بہنوں کے نوجوان بھائی، 10,000 ماں کا مستقبل، 10,000 باپوں کی امنگیں سینے چلے کروا گئی تھی، سیلوں پر گولی کھا کر نبی علیہ السلام کے سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ قربان جاؤں ان کی ماں پر، جنہوں نے عمارہ کا سبق یاد کر لیا۔ کون عمارہ؟ جس کے سامنے لوگوں نے اس کے بیٹے حبیب بن زید کی لاش لا کر رکھی، دیکھا گیا ہاتھ نہیں ہے، دیکھا گیا پاؤں نہیں ہے، دیکھا گیا زبان نہیں ہے، دیکھا گیا گردن نہیں ہے۔ عمارہ نے کہا بتاؤ ذرا میرے بیٹے نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ عمارہ کے اس سوال پر لوگوں نے جواب دیا، عمارہ تیرا بیٹا مسیلمہ بن قذاب کے دربار میں گیا تھا، اس نے مسیلمہ بن قذاب کے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے نبی مان لے، اس نے انکار کر دیا، ایک بازو اتار دیا، پھر انکار کیا، دوسرا بازو اتار دیا، پھر انکار کیا، زبان نکال دی، پھر انکار کیا، اشارے سے انکار کر دیا، اور پاؤں کاٹ دیے، اس کے بعد پھر انکار کیا، قتل تن سے جدا کر دی، اور مدینے کی طرف لایا گیا۔ عمارہ کا جملہ سننا، ختم نبوت کے دیوانوں، میں تمہیں سبق یاد کروانے چلا ہوں، کاش کہ میں یہ جملہ پانی میں ڈال کر تمہیں پلا دیتا اور تم اس کو اپنے دل میں بے بس کر لیتے، کاش میں تمہارے دل میں بے بس کر لیتا۔ سنو اس سبق کو، عمارہ نے کہا تھا لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْزَاقُهُ، میں نے اپنے اس بچے کو دودھ پھیلایا ہی اس لیے تھا کہ یہ نبی کی ختم نبوت کے لیے، نبی کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے کٹ جائے، مر جائے، اس
शहीद तो बहुत मिलेंगे, शोहदाए इस्लाम भी होंगे, शोहदाए कुरान भी होंगे, शोहदाए पाकिस्तान भी होंगे, शोहदाए मुल्क भी होंगे, शोहदा इस्लाम भी होंगे, मगर ये ख़त्मे नबूवत का पहला शहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व खातिमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि। भाई न तो हंस के न लिखा, एक बुढ़े बाबे नाल एक बच्चे नाल जिद नहीं करनी चाहिए, उन्होंने मनानी थी अपनी हुई है। इस वास्ते अंदर रुख परे नु कर ले, मेरे वाल ना करें। शाबाश, आप भी मुझे बार बार ना रोकना पड़े, अब बस इसको इनका रुख बदल लो, ठीक है। मेरे बंद कर दे पुत्रा, जान छोड़ तू मेरी। शाबाश मेरे भाइयों, मगरिब की नमाज के बाद से आप हजरात का ये इजलास शुरू है। मुतअद्दिद हजरात की नज़्म नाते भी सुनी। अभी इस स्टेज के जो स्टेज सेक्रेटरी हैं मेरे भाई, बहुत ही फाज़लाना मुजाहिदाना ईमान परवर गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप हजरात के जो मेहमानान गिरामी हैं शोराए इस्लाम, उनमें से हज़रत साइम साहिब तशरीफ़ ला चुके हैं और हसानी साहब अभी वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैंने इन हजरात से दरख्वास्त की, मुझे यहाँ से 5-6 घंटे की मुसाफत के बाद कल एक जगह जुमा पढ़ना है। अब हिम्मत और सकत नहीं इतने लंबे सफ़र करने की, लेकिन वादा ऐसे हो गया कि ना उसको छोड़ा जा सकता था, ना आप हजरात के इस प्रोग्राम को। ये हमारे हज़रत मौलाना जलसे के मुंतज़िम हैं, मैंने इनसे मिन्नत की कि मेरा इब्तिदा में बयान करा दिया जाए। आप दोस्त जो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो उनको की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि जब कभी भी किसी जलसे पर जाना होता है तो मैं एक आध बात बयान करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मौजू से बाहर ना जाऊँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के अब तो मिजाज ये बन गया है कि अगर मैं मौजू को छोड़कर इधर उधर जाना चाहूँ तो मुझे बात ही भूल जाती है। अब मैं हुजूर सरवर कायनात सारे मिल के कह दो की सीरत से मुताल्लिक एक बात का आगाज़ करता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके मुक्तज़ियात बयान करके बहुत जल्दी आप दोस्तों से इजाज़त ले लूँगा। मेरे भाइयों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में आपकी पैदाइश हुई। मक्का मुकरमा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन गुजारा, यहाँ पर आप जवानी चढ़े, यहाँ पर आपकी शादी हुई और 40 साल की उम्र मुकम्मल होने के बाद यहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया और यहीं पर मक्का मुकरमा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ। मेरे भाइयों, 13 साल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मक्का मुकरमा में गुजारे। बड़ी बहादुरी और जवां मर्दी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने, आपके हज़रात सहाबा इकराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। मुखालफीन ने भी मुखालफत की इंतहा कर दी, हत्ता कि एक ऐसा वक्त आया कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना तैयबा जाना पड़ा। मदीना तैयबा आप तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद कुबा की तामीर हुई, फिर मस्जिद नबवी की तामीर हुई।
مشرکین مکہ نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ انہوں نے جنگوں کا آغاز کیا۔ حضرات صحابہ کرام نے بڑی بہادری کے ساتھ کفار مکہ کے اس چیلنج کو بھی قبول کیا۔ حضور علیہ السلام کے غزوات، آپ کے سرایا، وہ اس کی تاریخ کے اندر وہ ایک حقیقت ہے، کوئی آدمی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جب کچھ دین اسلام کو مدینہ طیبہ کے اندر تمکنت حاصل ہوئی، سکون حاصل ہوا، اطمینان کے ساتھ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ شب و روز ادھر سے قافلے آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ادھر سے اطلاع ملی کہ اتنے مسلمان ہو گئے، ادھر سے دین اسلام اب سرزمین حجاز سے نکل کر باہر کے علاقوں میں بھی اس کے اثرات پھیلنے شروع ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو، جو حجاز مقدس کے قریب ترین مملکتیں تھیں، جیسے شام کی ہے، جیسے ایران کی، جیسے فلاں کی، جیسے فلاں کی، حضور علیہ السلام نے ان کو دعوتی خطوط لکھنے شروع کیے۔ حضور علیہ السلام نے جہاں اور حضرات کو خطوط لکھے، ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا پرویز خسرو، اس کو بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ بس آج کے مجلس میں مجھے اس واقعہ سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اس گفتگو کا کچھ حصہ آج سے کچھ دن پہلے آپ حضرات کے یہاں فیصل آباد میں مصطفیٰ آباد کے اندر کانفرنس تھی، میں نے وہاں پر بیان کیا، اس کا اگلا حصہ آج یہاں بیان کرتا ہوں۔ جو حصہ رہ جائے گا 28 تاریخ کو پھر اسی آپ حضرات کے علاقے میں ایک اور پروگرام ہے، تو بقیہ گفتگو وہاں ہو جائے گی، اور یہ 2-3 اجلاسوں میں میری گفتگو کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، دو حضرات صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط دے کر ایران کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اب مدینہ طیبہ سے ایران جانا اس زمانے میں نہ آپ حضرات کی یہ کاریں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ٹرین تھی، نہ جہاز تھے، نہ بسیں تھی، نہ ویگنیں۔ زیادہ تر سواری یا اونٹ پر ہوتی تھی یا گھوڑے گدھے پر۔ ان حضرات کو بس اندازہ لگا لیجیے کہ جانے کے 15 دن لگے۔ 15 دنوں کے بعد وہاں پہنچے ایسے موقع پر کہ ایران کا بادشاہ اپنی کابینہ کے ساتھ اجلاس منعقد کر رہا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، دربار لگا ہوا تھا، وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سارے متعلقین وہ نیچے بیٹھے تھے۔ اب یہ حضرات گئے، اس کے سامنے وہاں سواریوں کو باندھا، اس کے اجتماع کے اندر آئے۔ اس نے مہمان سمجھ کر کہ ہمارے علاقے کے تو ہیں نہیں، مہمان سمجھ کر ان کی جانب دیکھا، پوچھا کہاں سے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مدینہ طیبہ سے۔ کیسے آئے؟ ان حضرات نے خط نکالا، حضور علیہ السلام کا، اس کو پیش کیا۔ اس زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہان کو تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں دعوتی خطوط بھیجے تھے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی فلاں۔ اب وہ بادشاہ، اس نے جس وقت پہلی سطر پڑھی تو اسے اس بات پر طیش آ گیا کہ یہ کون ہیں جنہوں نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا؟
اس پر اتنا طیش آیا اسے کہ اس نے اس طرح کر کے خط کے وہ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، یوں کر کے اس کو چیرا، دو ٹوٹے ہوا، اس طرح کر کے ان کو ملایا، یوں رکھا، پھر چیرا تو 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہ کرسی پر بیٹھا ہے، یوں غصے کے ساتھ زمین پر پھینکا، 4 ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے یوں پھینکا۔ قریب میں ایک عیسائی پادری بیٹھا تھا اس کی مجلس میں، اس نے زمین پر گرنے سے پہلے ان 4 ٹکڑوں کو لیا اور جیب میں ڈال دیا۔ اس کو پتا تھا مخالف مانا نہیں، لیکن اپنی آسمانی کتابوں کی بنیاد پر اسے یقین تھا کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کر کے وہ نیچے زمین کی طرف ہوا بادشاہ، اس نے زمین سے مٹھی بھری مٹی کی اور اس صحابی کو کہا جنہوں نے خط پیش کیا تھا کہ ہاتھ کرو۔ اس نے ہاتھ کیا، اس نے مٹی کی مٹھی اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے کہا کہ تمہارے خط کا یہ جواب ہے، میری مجلس سے چلے جاؤ۔ ان حضرات کو آتے ہوئے 15 دن لگے تھے، اب ظاہر ہے کہ واپس جاتے ہوئے بھی 15 دن لگے۔ مہینے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ پہنچے، حضور شام کو پہنچے، رات انہوں نے گھر گزاری، صبح کی نماز حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھی۔ اللہ آپ کو بھی مسجد نبوی کی نمازیں نصیب کرے۔ حضور علیہ السلام کی حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا، نماز کے بعد فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے، بھائی کل آپ کہاں تھے؟ تم نظر نہیں آئے، آج کیا پروگرام ہے؟ تمہاری خیریت ہے؟ میاں وہ فلاں بیمار تھا، اس کا کیا بنا؟ ہاں بھائی کوئی بات تو نہیں کرنی؟ اس طرح کر کے حضور علیہ السلام مختلف حضرات صحابہ کرام سے گزشتہ سارے دن کی رپورٹ مل جاتی، حالات کا پتہ چل جاتا، کسی کو کوئی ہدایت دینی ہے وہ ہو جاتی۔ اس کے بعد کھڑے ہوتے، اشراق کا ٹائم ہوا، اشراق پڑھا، گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اگلے دن پھر اسی طرح۔ اب حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، صحابہ کرام سے گفتگو شروع کی۔ ان حضرات نے بھی وہاں نماز پڑھی تھی، یہ دونوں اٹھے حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے مصافحہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، کندھے کو تھپتھپایا، پوچھا میاں کیسے گئے، کیسے آئے، خیریت ہے؟ تھکاوٹ تو بہت ہوگی۔ انہوں نے بھی جیسے ہوتا ہے ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ملائے؟ انہوں نے کہا جی ملائے۔ خط دے آئے؟ انہوں نے کہا جی دے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے گزری بتاؤ میاں؟ اب وہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، یہ صحابی دیکھیں ان کے منہ کو، یہ دیکھیں ان کے منہ کو، ان کی خواہش کہ یہ گفتگو کریں، ان کی خواہش کہ یہ گفتگو شروع کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہو بھائی۔ اب ایک نے پھر دوسرے کی طرف دیکھا، تو جس کی طرف دیکھا حضور نے اسے فرمایا ہاں بھائی شروع کرو میاں۔ اس نے گفتگو شروع کی۔ حضرت آپ نے خط دیا تھا، ہم یہاں سے چلے، اتنا راستہ ہے، راستے میں دریا، پہاڑ، جنگل، ریت، وہ بہت دن لگے۔ حضرت ہم پہنچے، جب پہنچے تو بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، وہ کرسی لگائے ہوئے تھا، بیٹھا تھا، اس نے ایسا لباس پہن رکھا تھا، اس کا تخت ایسا،
اس کا جبہ ایسا، اس کی دستار ایسی، اس کی ہیبت یہ تھی، وہ جبے دستار پر سونے چاندی کی تاروں کا کام کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے تھے، جس تخت پر بیٹھا تھا وہ سونے جواہرات سے ہٹا ہوا، اتنی اس کی کھوپڑی، اتنا بڑا اس نے پگڑ باندھا ہوا، اتنا بڑا اس کا درہ، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا۔ حضور علیہ السلام سنتے رہے، زیر لب مسکراتے رہے۔ اب گفتگو کرتے کرتے یہ چپ ہوئے، دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی گردن جھکا لی۔ حضور نے پھر ان کو تسلی دی، میاں پھر؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا خط پیش کیا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، پھر؟ اب کچھ کہنے کی بجائے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تمام تر اعتماد صحابہ اکرام کا، انہیں بھی حیرت ہوئی، حیرت حضور کو بھی ہونی تھی کہ اللہ خیر کرے کیا ہوا۔ اب وہ بات نہیں کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ نہیں بتاؤ، نہیں بتاؤ، نہیں بتاؤ۔ اب انہوں نے بتانا شروع کیا کہ حضرت کیسے بیان کریں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس نے آپ کے خط کے 2 ٹکڑے کیے، پھر 4 ٹکڑے کیے، پھر یوں کر کے نیچے پھینکا، پھر وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیچے جھکا، مٹی اٹھائی مجھے دے دی، اور وہ مٹی میں یہ لایا ہوں۔ حضور مسکرائے، فرمایا بندگان خدا روتے کیوں ہو؟ تم اتنا اچھا جواب لائے ہو کہ جتنے میں نے قاصد بھیجے ہیں شاید اتنا اچھا جواب کوئی نہ لے کر آئے جو تم لے کر آئے ہو۔ تم سمجھتے ہو اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے؟ اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی شاہی کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ باقی اس نے مٹی اٹھائی تمہیں دے دی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کل ایک وقت آئے گا میرے صحابہ اکرام کی فوج وہاں پر جائے گی، ان کے ساتھ مارکا ہوگا، مارکے کے نتیجے میں وہاں پر اسلام بھی پھیلے گا، صحابہ کی حکومت بھی قائم ہوگی۔ اس نے تمہیں مٹی نہیں دی، اپنے ملک کا اس نے تمہیں وارث بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بادشاہ نے اس زمانے میں حجاز کا جو گورنر ہے وہ ایران کے بادشاہ کے ماتحت ہوتا تھا، یہ صحابہ کو ادھر چلے، اس نے حجاز کے گورنر کو لکھا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی صاحب ہیں محمد عربی، انہوں نے مجھے خط بھیجا ہے، میری اہانت کی ہے، آپ ان کے حالات لکھیں، تفصیلی جائزہ لینے کے بعد مجھے رپورٹ لکھیں کہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اب یہ حضرات ادھر کو آئے، وہ ادھر کو چلا، انہی 15 دن لگے تو 12 دن ان کو بھی لگے، ابھی 8 دن نہیں گزرے تھے کہ وہ بھی آ گئے۔ بس فرق اتنا ہے کہ صحابہ اکرام فجر کی نماز پر ملے تھے، وہ مغرب عشاء کے درمیان میں آئے 2 آدمی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی حجاز سے۔ کیوں میاں خیریت ہے؟ جی ہمیں بادشاہ نے پوچھا، ہمیں بادشاہ نے بھیجا۔ فرمایا ہاں کہو۔ انہوں نے کہا جی وہ آپ نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا لکھا تھا۔ اس نے ہمارے گورنر کو کہا؟ حضور نے فرمایا کہا ہوگا۔ اس گورنر نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، شام ہو گئی ہے، آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کھانا کھائیں، آپ کے جانوروں کو چارہ پانی ڈالتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، بستر بھی دیتے ہیں، آپ رات آرام کریں، صبح کے بعد بیٹھیں گے تو تفصیلی گفتگو کریں گے۔
انہوں نے کہا جی بہت اچھا. صحابہ اکرام سے فرمایا میاں انہیں بستر بھی دو, کھانا بھی دو, ان کے گھوڑے پانی دو, چارہ پانی بھی دو, چارہ دانہ بھی ڈالو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا انتظام ہو گیا. حضور گھر تشریف لے گئے, رات گزری, صبح ہوئی, آپ تشریف لائے, نماز پڑھائی. نماز کے بعد گفتگو شروع ہو گئی. ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ بلال تم کہاں تھے؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ عمر نظر نہیں آ رہے, ابو ذر کدھر ہے؟ ہاں بھائی علی کیسے گزرا؟ تو حضور علیہ السلام پھر گفتگو شروع. اب صبح ہوئی تو اپنا سورج نکلا. وہ آدمی تھکے ہوئے سوئے ہوئے خراٹے مار رہے ہیں. نماز انہوں نے پڑھنی نہیں تھی, مسلمان نہیں تھے, نماز کیا پڑھنی تھی. اب سورج کی جو شعائیں پڑی ان پر دن چڑھا. یہ جاگے اٹھے جلدی میں, جو دن چڑھایا. حضور علیہ السلام گھر چلے گئے تو دیر ہو جائے گی, جلدی جلدی سے دو چھٹے مارے پانی کے منہ پر. حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے, یہاں آ کر بیٹھے تو حضور نے ادھر گفتگو شروع کر دی. اب یہ آگے ہوئے, حضور علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں. وہ تو جو روٹین کی گفتگو تھی چل رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہماری طرف توجہ نہیں فرما رہے. ان میں سے ایک آگے ہوا, اس نے گفتگو شروع کی. حضرت ہم کل آئے تھے. حضور نے فرمایا ہاں بھائی آئے تھے, خیریت ہے؟ رات ٹھیک گزری؟ کھانا مل گیا, بستر تھا, آرام ہو گیا, کچھ تھکاوٹ تو نہیں؟ ابھی آپ کی چائے پانی کا انتظام کرتے ہیں. یہ میں آج کے ماحول کے مطابق بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ خیریت سے ہیں؟ وہ حضرت آپ سے بات کرنا تھی. حضور نے فرمایا آپ نے خط لکھا تھا؟ حضور نے فرمایا لکھا تھا. حضرت تو اس ایران کے بادشاہ نے پھر ہمارے گورنر کو خط لکھا, پیغام بھیجا. حضور نے فرمایا بھیجا ہوگا. حضرت اس گورنر نے پھر ہمیں آپ کے پاس بھیجا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آ گئے خیریت سے؟ فرمائے. انہوں نے کہا جی وہ ایران کے بادشاہ نے آپ کے متعلق آرڈر کیا ہے. میری طرف دیکھیں, نبوت سراپا رحمت ہوتی ہے, سراپا جمال ہوتی ہے, پر نبوت کو جب جلال آئے پھر بڑے سے بڑے جرنیل کا جلال بھی نبوت کے جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب انہوں نے کہا کہ حجاز کے وہ ایران کے بادشاہ نے یہ کہا, حضور علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا کس ایران کے بادشاہ کی بات کرتے ہو؟ سبحان اللہ تو کہو. کس ایران کے بادشاہ کی بات کرتے ہو؟ رات اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. یہ جو گفتگو کر رہا تھا, اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا. اس کے ساتھی نے, وہ جو دوسرا تھا, اس کے ساتھی نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا, ایک ہاتھ کی یہ انگلی اٹھائی اس کے منہ پر رکھی, اپنا منہ اس کے کان قریب لے جا کر کہا چپ رہو, یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں لگتا. پانی میں چلا چھوڑ دے ہو. ابھی شاباش تو شرمانا, میں تم پیدا کچھ نہیں پاتا رہ گیا. اب ان دوستوں نے ہمارے بعد کام کرنا ہے. ہم تو میاں چلے ہوئے کارتوس ہے, قبر میں ٹانگے ہیں, پتہ نہیں کس وقت خلاب آ جائے. مجھ مسکین کی درخواست سنو. پوری مجلس پہ سناٹے کی کیفیت. اب یہ جو آئے تھے انکوائری کرنے کے لیے, بات یہاں ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کہہ دی, آپ میں کوئی بات کریں, آپ میں کوئی بات کریں تو اندازے سے کرتے ہیں. نبی اندازے سے نہیں بولتا, اللہ کے حکم سے بولتا ہے. آپ میں
کوئی بات کریں غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا نبی، پتہ نہیں علماء کرام مجھے اس کی یہ تعبیر کرنے کی اجازت دیں کہ نہ دیں۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا نبی اللہ کی تقدیر کو پڑھ کے گفتگو کیا کرتا ہے۔ 4 دن گزرے، اطلاع مل گئی، ان کو بھی پتہ چل گیا، صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ویسے ہوا جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ اب میں ایک بات آپ دوستوں سے کہتا ہوں، وہ خط کا کیا بنا؟ اس پادری نے گھر گیا، 4 ٹکڑے جیب سے نکالے، ان کے اوپر ریشم کا کپڑا چڑھایا، اس طرح بھی لپیٹا، یوں کر کے بھی لپیٹا، پھر اور کپڑا لیا وہ چڑھایا، پھر اور کپڑا لیا وہ چڑھایا، پھر اور کپڑا لیا وہ چڑھایا، 7 کپڑوں میں سمیٹ کر اس کو، پھر اتنے پھٹے تیار کیے لکڑی کے، ان کا بکسا بنایا، ان کے اندر وہ کپڑوں سمیت، اس کے اندر غلاف سمیت اس کے اندر رکھا۔ ان پھٹوں کو اتنے پھٹے، اتنا چوکڑا قصہ تیار ہوا، ان کو کیل لگا کے بند کیا، پھر صندوقچی منگوائی، اس میں رکھا، اس کو تالا لگایا، پھر اس سے بڑی صندوقچی منگوائی، اس کو اس میں رکھا، اس کو تالا لگایا، پھر ایک اور صندوق منگوائی، اس کے اندر اس کو رکھا، اس سے بڑی، اس کو تالا لگایا، اور اوپر والی صندوق کے تالے کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر اس نے لکھا کہ میری اولاد اس بکسے کو کھولنے میں جلدی نہ کرنا، جتنی دیر سے کھولو گے اتنی زیادہ تمہیں نفع پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، حضور کا زمانہ گزرا، صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، فاروق اعظم کا زمانہ آیا، اسلام کی حکومتیں گئیں، اسلام کی فوجیں گئیں، وہاں اسلام کی حکومت قائم ہوئی، بادشاہ کا تاج بھی آیا، بادشاہ کا تخت بھی آیا، بادشاہ کا قالین بھی آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو تقسیم کیا، اس کی بھی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ایک قالین تھا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میاں کتنے ساتھی تھے؟ انہوں نے کہا جی 2000۔ فرمایا اس کی دستار کے 2000 ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑا ایک ایک میں تقسیم کر دو۔ کر دیا گیا۔ کتنے ساتھی؟ جی 2000۔ فرمایا بہت اچھا، اس کے تخت کے بھی 2000 ٹکڑے کرو۔ تقسیم کر دیا گیا۔ اس پر سونے چاندی کا کام تھا، کسی کو اتنی لکڑی آئی، کسی کو اتنی، اس پر بھی کام تھا، جس کے حصے میں جو آیا آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ جی قالین، اس کے بھی 2000 ٹکڑے کرو۔ اس طرح کر کے چڑھائی، آستین لیکے کی چار۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ٹھہر جائے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہا حضرت ٹھہر جائے، آپ نے بادشاہ کے تاج کے ٹکڑے کرائے، میں نہیں بولا۔ آپ نے بادشاہ کے چوغے کے ٹکڑے کرائے، میں نہیں بولا۔ آپ نے اس کے تخت کے ٹکڑے کرائے، میں نہیں بولا۔ ان پر سونے چاندی جواہرات کا کام تھا، ٹکڑے کرائے، جس کو جتنا حصہ آ گیا۔ اب یہ جو قالین ہے، یہ تو 2-4 گز کا ٹکڑا جس گھر میں ہو، نیچے بچھائیں گے، نماز پڑھیں گے، اوپر بیٹھیں گے، کسی کام آ جائے گا، مہمانوں کے بیٹھک میں رکھا ہے، چلو۔ اگر اس کے بھی 2000 ٹکڑے کرا دیے تو یہ تو ضائع ہو جائے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس کے ٹکڑے نہ کرائیں، یہ کسی ایک کو دے دیں، اس کو جو دیا ہے وہ لے کر باقیوں میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا کھڑے رہو یہاں،
शाबाश भाई तकसीम कर। इसने चलाई कैंची, इधर इधर किए टुकड़े, बांटा फारे। अब वो आदमी खड़ा है, हजरत उमर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने कहा जी हजरत अब क्या फरमाना है, जो होना था वो तो हो गया है, अब आप फरमाएंगे मुझे इजाजत में बैठता हूँ। फरमाया नहीं, ठहर जाओ, तुम्हारे टुकड़े, तुम्हारी नजर कालीन पर थी कि इसके टुकड़े ना हूं, तुम्हारी नजर ताज पर थी, तख्त पर थी, उसके जुब्बे पर थी, उसकी दस्तार पर थी, कालीन पर थी। हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर मोहम्मद अरबी के फरमान पर थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इसकी बादशाही के टुकड़े किए जाएंगे, तो मैंने एक एक चीज का टुकड़ा इसलिए किया कि दुनिया को पता चले कि नबूवत की बात यूं पूरी हुआ करती है। मेरे अजीज भाइयों, अब वो जो ईरान में इनकलाब आया, ये जो पादरी था, इसकी औलाद मुंतकिल होते 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 पहली नस्ल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 1400 साल हो गए। उस खत को जाग रहे हो, इसकी नस्ल दर नस्ल 14वीं 15वीं नस्ल ये जाकर फ्रांस में क़याम पजीर हुई, जहां है मेरे अल्लाह, आप कहेंगे उसकी नस्ल बची। मैं कहता हूं हुजूर की उस अमानत के सदके में अल्लाह ने इनकी नस्लों को भी बचा दिया। वो संदूक सा 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 चल रहा है, इधर से होते उधर से होते उधर से होते ये फ्रांस में गए। जाग रहे हो, आज से 50-60 साल पहले हमारे एक थे प्रोफेसर हमीदुल्लाह साहब, ये हैदराबाद दक्कन के थे, बहुत बड़े इस्लामी सकालर थे। ज़ियाउल हक के ज़माने में पाकिस्तान उनके आने का तय हुआ था, उनका कुतुब खाना आ गया लेकिन खुद ना आ सके, फिर उनका विसाल हो गया। आज से 50 साल, ज़ियाउल हक की बात तो कल की है, 20 साल की उसको नहीं हुए। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ इस प्रोफेसर साहब की 50-60 साल पहले की। ये जो आजकल के हमारे बच्चे हैं ना, बहुत तेज कंप्यूटर पर, इनको कोई खिलौना दे दो वो खोलेंगे, तोड़ेंगे, पहले उसको एक एक पुर्जा करके अलहदा करेंगे, उसके पार्ट्स फिर जोड़ना स्क्रू लेंगे, फिर सारा दिन लगे रहेंगे। वो बच्चों ने देखा कि ये इतना पोशीदा पुराना सा, कोई पढ़ा भी नहीं जाता, जंग खा गई, इसको पता नहीं है क्या। किसी ने मारा हथौड़ा, ताला खोला, अब वो एक और संदूक बरामद, दरवाजा खोला, संदूक निकली, संदूकची निकली, उसने उसको खोला, देखा कि इसको भी ताला लगा हुआ है ये भी जंग आलूद, मारा हथौड़ा, उसको तोड़ा, उसका ताला खोला, अब देखा कि उसके अंदर एक और संदूक नहीं। हैरत हुई कि पता नहीं है क्या। मारा ताला, मारा हथौड़ा, उसका ताला तोड़ा, दरवाजा खोला, अब उसके नीचे वो फटे निकल आए, वो बक्सा बना हुआ लकड़ी का। अब उन्होंने उसके साथ जो है वो अपना वो जंबूर के साथ कील निकाले, फट्टे खोले, अब आगे कपड़ा, अब कपड़े एक को खोला, सुभान अल्लाह नहीं कहते। अल्लाह ने इतना सफर कराया, हाय मेरे अल्लाह। पहले तो 1400 साल इन पर बीता, इतना सफर हुआ कि ईरान से चलकर फ्रांस, और वो भी साथ 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 जा रहा है नस्लों के साथ, एक नस्ल, 2, 3, 10, 15,
اب اس کو کھولا، کپڑا کھولا. میرے اللہ نے حضور کے خط کی کیا حفاظت کرنی تھی، جن کپڑوں میں خط لپیٹا گیا اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا. ان کو کھول، پھر نیچے اور نکل آیا، اس کے تہے کھول، پھر نیچے اور نکل آیا، اس کو کھول، پھر نیچے اور نکل آئے، اس کو کھول. جب دیکھا کہ آگے چمڑا ہے اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ بالکل آپس کے اندر ٹکڑے چمٹ گئے ہیں، اب ان کو لیبارٹری میں لے جا، کیمیکل لگا، اندازہ ہو گیا کہ ہے کوئی انٹیک یعنی پرانی چیز. پرانی چیز کی یورپ کے ہاں بڑی قدر ہے، سوائے ماں باپ کے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، ان کو تو فارغ کر دیتے ہیں، پوچھنے ہی نہیں جاتے. مر جائے پیغام آئے کہ تمہارا والد فوت ہو گیا، کہتے ہیں بہت اچھا، اسے وہ جو ہے قبرستان میں دفن بھی کر دو، اور وہ آنے جانے کا ایمبولینس کا جتنا خرچہ ہوگا وہ بھی ہم دیں گے، اس کے اوپر ایک گلدستہ بھی رکھ دینا، اس کا بل بھیج دینا، آپ کو پیمنٹ کر دیں گے. انہوں نے بل بھیج دیا، انہوں نے چیک بھیج دیا، مر گیا مردود، چلو جاؤ. اور ادھر اسلام میں سبحان اللہ، جتنے ماں باپ بوڑھے ہوتے جائیں گے اتنا ان کی قدر بڑھتی جائے گی. ساری نسلیں بڑا ابو، کوئی دادا ابو، کوئی نانا ابو کہہ رہے ہیں، کوئی تایا جی کہہ رہے ہیں، کوئی احترام بڑھتا جاتا ہے. ان کے ہاں آدمی بیکار ہوتا جائے گا، اس کی چیزیں وہ کارآمد ہوتی جائے گی. یہ بہت بری، ہمارے دادے کی ہے، یہ انٹیک ہے یعنی پرانی. اب کہ بھئی خط کو ضائع نہ کرو، یہ کوئی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. اب کیمیکل لگائے تو ٹکڑے کھلے، 1 2 3 4، ایک ٹکڑا یہاں رکھا، دوسرا اس کے نیچے رکھا، تیسرا ادھر رکھا، چوتھا ادھر رکھا، ان کو آپس میں ملایا اور سیا. اب خط پڑھا نہیں جا رہا، کمپیوٹر کی سکرین پہ رکھا، کمپیوٹر کی سکرین پہ رکھا. وہ خط بولا کہ میں محمد عربی کی امانت ہوں. اب ایک بات اور آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میرا بات ختم ہوا، میں نے اس سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتی. اب حضرات صحابہ اکرام کے لیے معافی چاہتا ہوں، خط ملا، اس کے اندر 3 یا 4 سطریں تھیں. اسلام لیا، اللہ تجھے بچا لیں گے، اور تو اسلام لائے گا تو تیرے اسلام لانے کے بعد جو تیری رعایا مسلمان ہوگی ان کا بھی تجھے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا وہ تکڑا ہو. بس اتنی بات تھی. یہ جو 2 صحابی ہیں، اس خط کی عبارت علماء توجہ کریں، پتہ کی بات عرض کر رہا ہوں، نتیجے کی. اس خط کی یہ عبارت ان 2 صحابہ کو پتہ تھی جو خط لے کر گئے، تیسرے وہ آدمی جس نے خط لکھا، اور چوتھے نبی علیہ السلام. ان 4 حضرات کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ خط کے اندر کیا ہے. یہ جو 2 صحابہ ہیں خط لے کر گئے تھے، ان کے حوالے سے مسند احمد کے اندر ایک روایت تھی، آج بھی ہے. یہ صحابی کہتے ہیں جنہیں حضرت امام احمد بن حنبل تک روایت پہنچی، انہوں نے اپنی کتاب میں درج کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے ایران کے بادشاہ کو یہ خط لکھا تھا، یہ الفاظ تھے. بس مسند احمد کے اندر وہ روایت تھی، باقی دنیا کو کوئی نہیں پتا کہ خط میں کیا تھا. 1450 سال گزرنے کے بعد، آج سے 50-60 سال، میاں جاگ رہے ہو، آج سے 50-60 سال پہلے، آج سے 50-60 سال پہلے
جس وقت یہ خط برآمد ہوا، مسند احمد کی اس روایت کا اور اس خط کا آپس میں تقابل، وہ کہتے ہیں یہ خط تھا، اب خط آیا، سبحان اللہ نہیں کہتے؟ زور سے اب اس خط کو مسند احمد کی روایت کے ساتھ ملایا گیا، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ اس سے ان حضرات کی روایت کی بھی تصدیق ہوئی، اس روایت سے خط کی بھی تصدیق ہوئی، اور صدیاں گزرنے کے بعد میرے اللہ پاک پروردگار عالم نے یوں امت کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیے گزرنے کے بعد یہ تبرک نصیب کیا۔ پروفیسر حمید اللہ صاحب کو پتہ لگا کہ خط ہے، عربی کے اندر ہے، جہاں اے میرے اللہ، خط پڑھنے کے لیے اللہ نے ہندوستان سے ایک عالم دین کو بھیجا، وہ سال ہا سال بیٹھے وہاں ڈیرا لگائے بیٹھا ہے، ادھر اعلان ہوا، وہ پروفیسر گئے، خط کو پڑھا، یہ تو حضور کا خط، اے میرے اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی خوش نصیبی کا، وہ خط تو پھر کروڑوں کے اندر بکانا جی، معافی چاہتا ہوں، اس نے بھی تو یہی لکھا تھا کہ جتنی دیر سے کھولو گے اتنی زیادہ نفع ہوگا۔ اس کی نسلیں امیر ہوئیں، خط ان کے میوزیم میں محفوظ ہوا، اس پروفیسر صاحب نے اس کا فوٹو لیا تو پوری دنیا کے اندر اس کا استقبال کیا گیا۔ میرے بھائیوں، مجھ مسکین کی آج کی اس گفتگو کا صرف ایک ہی نتیجہ کہ اللہ رب العزت کا نبی جو بات کہہ دے کہ اس کی شاہی کے ٹکڑے ہوں گے، اس کو حکومت ملے گی، اس کا یہ ہوگا، ساری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، دریا خشک ہو سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پتھر سے آواز آ سکتی ہے، مل کے کہہ دو کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی بندگان خدا آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ میرے ساتھ مل کے کہو نا کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی بندگان خدا تم بھی خوب آدمی ہو۔ میں کہتا ہوں رفتار بدلو، تم ریورس لگا لیتے ہو، ایسے نہیں، یا تم ایسا بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کہیں جو ہے وہ اپنا گیر پھنسا ہوا ہے، ایسے نہیں، در و دیوار جھومنی چاہیے، کوچہ و بازار سے آواز آنی چاہیے، آپ کے میرے عقیدے کا کائنات کو پتہ لگنا چاہیے کہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی تو بولو پوری توانائی سے کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی، اور جس الو کے پٹھے کی بات جھوٹی ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مل کے کہو دو اللہ کا نبی بس ایک بات میں نے آج بیان کی، اگلی دب مڈ لا دیتا ہے، باقی گفتگو 28 کو کریں گے، اسی پر ختم کرتا ہوں۔